اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی عبدہ المسیح الموعود والمسلم انک حمید مجید۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب مشتاق احمد ملک صاحب نے آج اپنا 2 کامنٹ ریلیز کیا ہے، اور دونوں کامنٹ میں انہوں نے مجھ کو مخاطب کیا ہے، لہٰذا خاکسار ان کے کامنٹوں کا جواب لیا حاضر ہے۔ ان کا 2 کامنٹ ہے، ایک کامنٹ جو ہے کاذب کا خدا دشمن ہے، اور دوسرا کامنٹ جو ہے 72 کر کے۔ تو سب سے پہلے میں یہ بات بتا دوں کہ ملک صاحب میرے بڑے بھائی نے یہ پاکستان کے پارلیمنٹ کے غیر مسلم قرار دیے جانے کے فیصلے کو، جس کے متعلق میں نے کہا تھا کہ وہ 7 ستمبر کا دن جماعت احمدیہ کی تاریخ میں ایک بہت شاندار دن ہم سمجھتے ہیں، کیونکہ اس دن غیر مسلم قرار دینے کے بعد حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشن گوئی پر مہر ثبت تصدیق کر دیا ہے۔ اب میرے اس کامنٹ کے ساتھ بھی انہوں نے یہ وہی سلوک کرنا چاہتے ہیں جو سلوک انہوں نے میرے دعا کے تعلق سے محمد والا آل محمد والا اصحابہ والا خلفائہ کے تعلق سے جس طرح انہوں نے اپنا نظریہ اخذ کیا تھا، اس میں بھی اپنا ہی نظریہ اخذ کرنے گئے، اور اس میں آپ نے جس طرح وہاں پہ یزید کو ملوث کیا تھا، اسی طرح یہاں پہ یہ بات بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ خاکسار نے یہ کہا کہ لاہوری جماعت کو بھی اس پیشگوئی کا مصداق ٹھہرایا ہوں، اور لاہوری جماعت کے متعلق حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفۃ المسیح ثانی المسلم محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو باتیں کی تھیں، تو اس کی میں منافی کر رہا ہوں۔ لہذا میں یہ بات آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں ملک صاحب کہ خاکسار ہمیشہ اپنے آپ کو خلافت احمدیہ کے در کا ایک ادنا غلام تصور کرتا ہے، لہذا ایک غلام کی تو یہ جرت نہیں ہے کہ وہ اپنے آقا کی طرف کوئی اس قسم کی بات کو منسوب کرے۔ پھر آپ نے ایک اور بات جو کہا ہے، تو میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ وہ جو پیشن گوئی تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس میں یہ تھا کہ وہ ایک امام کے ساتھ ہوگا۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے آج سوائے جماعت احمدیہ کے مسلمانوں کا کوئی بھی ایک ایسا فرقہ نہیں ہے جو ایک امام کے ہاتھ کے نیچے ہو، اور ایک آواز کے کہنے سے کہ اٹھ جاؤ پوری دنیا میں اٹھ کھڑی ہو، اور ایک آواز کے کہنے سے کہ بیٹھ جاؤ پوری دنیا میں بیٹھ جائے۔ اور ایک امام کا ہاتھ جب اٹھتا ہے دعا کے لیے، چاہے وہ یورپ میں ہو، UK میں ہو، چاہے وہ جرمنی میں ہو، جہاں پہ بھی ہو، پوری دنیا بیک وقت اپنے امام کے ساتھ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے۔ تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے کہ ہم امام کے ساتھ ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو پیشن گوئی تھی وہ امام کے ساتھ سے تعلق رکھتی تھی، لہذا آپ کی بات کو میں رد کرتا ہوں۔ پھر آپ نے یہ کہا کہ 1914 کے بعد جب مرزا محمود صاحب نے گدی سنبھالا تو انہوں نے کیا کیا نہ کہا۔ سوال یہ ہے کہ میں تو آپ کو 1909 کا بھی حوالہ دیا ہوں کہ آپ دیکھیں 1909 میں جو ہے
آئندہ آنے والے خلیفہ کے متعلق چہمگوئیاں شروع ہو گئی تھی کہ جب خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو سختی سے دعویٰ ہے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو اگلے آنے والے خلیفہ کے متعلق یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ اس کے اختیارات کیا ہوں گے، جب ابھی خلیفہ بنا ہی نہیں ہے۔ یہ تو ایسی بات ہے کہ ابھی شادی بھی نہیں ہوا اور بچے کے رشتے کے لیے بات چلائے جا رہے ہیں، تو یہ ہم احمدی تو اس قسم کی بات ہی نہیں کر سکتے۔ اور ہم نے تو آپ کا حوالہ دیا 1909 کا، میں تو کہتا ہوں کہ آپ اس کو رد کر کے دکھائیں، کاٹ کر کے دکھائیں بڑے بھائی۔ اور پھر آپ 56 کی کیا بات کرتے ہیں؟ 1914 کا پہلے کٹ کریں، پہلے 14 ہے یا 56 ہے؟ 14 کٹ یہ استغفر اللہ 1909 کو کاٹیں، 1910 کو کاٹیں۔ آج بھی میں نے ریپلائی ٹو قادیانیز کو 1911 کے حوالہ جات دیے ہیں، اس کو کاٹیں پھر آئیں 56 پہ۔ اور پھر آپ اپنے دوسرے کامنٹ میں جو کاذب کا خدا دشمن ہے اس میں آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کے بہت سے سوالوں کا جواب نہیں دیا مصروفوں کے تعلق سے یا جو بھی ہو۔ دیکھیں آپ ایک بات میں سنا دوں بڑے بھائی، میں اکثر بولتا ہوں کہ میں آپ کو ایک بات جو سنانا چاہتا ہوں، سنانے سے پہلے میں آپ کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ میں ایک بات بتا دوں، جس کو خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خطبہ جمعہ 1 جنوری سن 1909 میں کوٹ کیا ہے۔ خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت صاحب یعنی مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت صاحب کے زمانہ میں آپ کے سامنے کسی نے کہا کہ فلاں میں یہ عیب ہے، تو حضرت صاحب نے فرمایا کیا تو نے اس کے لیے 40 روز رو رو کر دعا کر لی ہے جو مجھ سے شکایت کرتا ہے؟ تو لہٰذا بڑے بھائی کسی کے بھی متعلق چاہے وہ زندہ ہے تو وفات یافتہ کے متعلق تو آپ کو زبان کھولنا بھی نہیں چاہیے، اور اگر جو بھی زندہ ہے اگر خاکسار ہی کو لے لیں اس کے متعلق کچھ کہنا چاہتے ہیں تو پہلے میرے لیے 40 دن دعا کر لیں، اور اس کے بعد پھر مجھ میں عیب تلاش کریں، اور وہ دعا بھی تو خدا تعالیٰ سے تضرع اور گڑ گڑاہٹ کے ساتھ کریں تو پھر ٹھیک ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو بھی آپ کا اس قسم کا کامنٹ ہو جس میں آپ ہمارے امام معصوم، چاہے وہ سیدنا مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفہ ثانی ہو، چاہے سیدنا مرزا ناصر احمد خلیفۃ المسیح ثالث ہو، چاہے سیدنا مرزا طاہر احمد صاحب خلیفۃ المسیح رابع ہوں، چاہے موجودہ امام سیدنا مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح الخامس ہوں، اگر کسی کے بھی شان میں آپ بہتان باندھیں گے اور کوئی ایسا بات کریں گے جو اس قسم کی بات ہو کہ جو فساد پیدا کرنے والا ہو، تو کبھی بھی فضل احمدی آپ کو جواب نہیں دے گا۔ میں باشگاف الفاظ میں کھل کر کے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ اگر آپ نے کوئی ڈسکس کرنا ہے، کوئی جینوئن پوائنٹ اٹھائیں، احمدیت کے اندر یہ ہے وہ بتائیں، احمدی لوگ چلو جی قبلہ کعبہ کے طرف، چلو قادیان کی طرف رخ کر رہے، کچھ بھی آپ اس طرح بات کریں تو پھر بات کروں جو مسلک سے تعلق رکھتا ہے، جو قرآن سے جس کا تعلق ہے، احادیث سے جس کا تعلق ہے، ورنہ بیہودہ بات کا تو فضل احمدی کبھی بھی جواب نہیں دے گا، بے فکر رہیں۔ اور پھر آپ نے ایک بات اور کہا کہ اپنی دعاؤں میں خاص یاد رکھیں کہ اگر میں یعنی آپ کا بھائی نادانی سے، ناسمجھی سے اگر بھٹک رہا ہے تو آپ کا فرض ہے کہ اگر آپ کا ایک بڑا بھائی ایک راستے پر بھٹک چکا ہے تو آپ اسے گاہے بگاہے اس کی تربیت کی طرف توجہ دلائیں، اور پھر آپ دلاتے رہیں گے۔ باقی تبدیلی دلانا یا نہ یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، ہم کسی پر اپنے خیال کو امپوز نہیں کر سکتے۔ بالکل صحیح، یہ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی کہا تھا، فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، کہ ہم امپوز نہیں کر سکتے۔ لہٰذا ہم آپ تو یہی ہے کہ ہماری دعائیں اس وقت آپ کو لگیں گی جب آپ خود صدق دل سے، خلوص نیت سے اللہ تعالیٰ کے حضور گریں گے اور گڑ گڑائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ میں گناہوں کو بخشنے والا ہوں۔ اگر آپ کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ بھٹکے ہوئے راستے میں ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ آج ہی سے دعا شروع کر دیں، انشاءاللہ تعالیٰ میں بھی آپ کے لیے دعا کرنا شروع کر دوں گا۔ لہٰذا آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ کسی بھی اس قسم کے سوال کا تو میں جواب نہیں دوں گا، کوئی اچھا پوائنٹس ہو تو میں ضرور جواب دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔